وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वलम्मा तवज्जह तिलक़ाअ मदयन क़ाल असा रब्बी अन यहदियनी सवाअ अस्सबील। वलम्मा वरद माअ मदयन वजद अलैहि उम्मतन मिनन नास यस्कून ववजद मिन दूनिहिम इम्रअतैन तज़ूदान क़ाल मा ख़त्बुकुमा क़ालता ला नस्क़ी हत्ता युस्दिर अर्रिआअ वअबूना शैख़ुन कबीर। फसक़ा लहुमा थुम्म तवल्ला इला ज़िल्ल फ़क़ाल रब्बि इन्नी लिमा अंज़लत इलय्य मिन खैरिन फ़क़ीर। फ़क़ाल रब्बि इन्नी लिमा अंज़लत इलय्य मिन खैरिन फ़क़ीर। फजाअته इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहयाء क़ालत इन्न अबी यदऊक लियजज़ियक अज्र मा सक़यत लना। फलम्मा जाअहु वक़स्स अलैहि القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين। قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين। قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين। قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول वकील। और जब उसने मदियन की जानिब रुख किया तो कहने लगा, मुझे उम्मीद है कि मेरा रब मुझे सीधा रास्ता दिखाएगा। कैसा हुस्न ज़न है, कैसी उम्मीद है। सबब इख्तियार किया, दुआ और मदद अल्लाह से मांगी। जब भी किसी को ज़िंदगी में आसानी की तलाश हो तो ये दुआ पढ़े। जब ज़िंदगी मुश्किल हो जाए, रास्ता ना मिले, समझ ना आए कि डिसीजन क्या लेना चाहिए, तो असा रब्बी अन यहदियनी सवा अस्सबील एक बाबरकत दुआ है जिसके ज़रिए मोमिन अपने मामले में आसानी तलाश करता है। और खौफ की हालत में मांगने से दीन और दुनिया की हिदायत मिलती है, राहें मिलती हैं। क्योंकि जो जज्बाती कैफियत होती है ना, खौफ की हालत में दुआ, गम की हालत में दुआ, तकलीफ की हालत में दुआ, वो अंदर से निकलती, मुज़तर की दुआ। और दुआ को कभी हकीर ना समझे, मामूली ना समझे। इसी दुआ की वजह से मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने रास्ता दिखाया और फिर जिंदगी की बहुत सी नेमतें उनका इंतजार कर रही थी, उनके लिए मुयस्सर हो गई। और जब वो मदियन के पानी पर पहुंचा तो वहां लोगों का एक ग्रोह पाया जो अपने मवेशियों को पानी पिला रहा था, और उनके अलावा 2 लड़कियों को पाया जो अपने मवेशी रोक रही थीं। कहा, तुम दोनों का क्या मामला है? वो दोनों कहने लगी, जब तक चरवाहे वापस ना लौट जाएं
ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتی اور ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ خود اس مشکل میں ہے، پردیس میں ہیں، تھکے ہوئے ہیں، بھوکے ہیں، لیکن فکر ان کو ان لڑکیوں کی ہے جو ہٹ کے کھڑی ہیں جانور لے کے پانی نہیں پلا رہی. یعنی کیسی خیرخواہی ہے کہ انسان حد درجے کی تکلیف میں بھی اپنے آپ کو بھول جائے اور دوسروں کی بھلائی کے بارے میں سوچنے لگے. اب دیکھیں کہ کئی لوگوں کی یہ بڑی اچھی عادت ہوتی ہے لیکن وہ اس کو صرف ایک محدود سرکل تک استعمال کرتے ہیں. مثلا مائیں ہوتی ہیں نا، خود تکلیف میں ہو، بھوک میں ہو، سر درد ہو رہا ہے، بخار ہے، اگر بچے نے چوں بھی کر دی تو سب بھول کے اٹھ جائیں گی اس کے لیے. تو یہ خیرخواہی ان کی صرف اپنی اولاد تک ہوتی ہے یا اپنے شوہر تک یا اپنے خاندان یا گھر تک ہوتی ہے اور بس، اس سے باہر نہیں. باقی لوگ سب غیر ہیں، اپنے اور غیر کی تقسیم کی ہوئی ہے، لہٰذا ان کے لیے وہ جذبات نہیں ہوتے. ٹھیک ہے اتنے نہیں بھی ہو سکتے، لیکن جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ عام لوگوں سے بڑے مختلف ہوتے ہیں. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفًا رَحِيمًا. تو رأفت باپ کی شفقت کو کہتے ہیں. تو والدین کی جو شفقت ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے، پیغمبر کے اندر امت کی، انسانوں کی ایسی ہی شفقت ہوتی ہے. اور ان کے بعد جو دین کے داعی ہیں، دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں، ان کے اندر بھی انسانیت کے لیے ایسا ہی درد ہونا چاہیے. جب تک اس درجے کی خیرخواہی نہ ہو کہ اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کی فکر ہو، اپنا غم بھول جائے اور دوسروں کا غم دور کرنے نکل پڑے انسان، اور قربانی کے درجے پر انسان دوسروں کی خیرخواہی جب تک نہیں کرتا تو وہ بڑا مقام نہیں پا سکتا. اور یہاں جو لڑکیوں کا کردار ہے وہ بھی بڑا زبردست ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ الجھنے کی بجائے اور ان کے بیچ میں گھسنے کی بجائے حیا اور شرافت کے ساتھ ایک طرف کھڑی رہتی ہیں اور باری کا انتظار کرتی ہیں، گویا ان کے اندر بھی خاص کوالٹی ہے صبر کی. تو اس نے ان کے لیے ان کے جانوروں کو پانی پلایا، پھر سائے کی طرف پلٹ گیا تو کہنے لگا، اے میرے رب، جو بھلائی بھی تو میری طرف نازل کرے بے شک میں اس کا محتاج ہوں. کیسا ادب تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اس سے ان کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے اور ان کی پیغمبرانہ شان کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار، حالانکہ وہ اللہ کے خاص بندوں میں سے ہے، لیکن کیا بتاتے ہیں کہ میں تو بالکل بے بس ہوں، کمزور ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں. عاجزی، اور یہ عاجزی ہمیں ہر روز دکھانی چاہیے نماز میں ہاتھ باندھ کے. یہ جو ہاتھ باندھ رہا ہے نا، یہ بھی عاجزی کی علامت ہوتی، لیکن ہمارے اندر احساس ہی نہیں ہوتا. رمضان میں روزہ رکھ کر انسان کے اندر ایک عاجزی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اسی طرح انسان احرام پہن کر اللہ کے گھر کے گرد چکر کاٹتا ہے، وہ بھی عاجزی کی کیفیت ہوتی. ہماری ساری عبادات ہمیں عاجزی سکھاتی ہیں، لیکن پھر بھی عاجزی نہ آئے تو ہم نے عبادت کی روح کو ہی نہیں پایا. تو موسیٰ علیہ السلام کا دعا مانگنے کا انداز کیا ہے؟ رب سے شروع کیا، ربی. اور پھر بھوک ایسی تھی کہ کئی دن سے کچھ کھایا نہیں، اجنبیت اور غربت ایسی کہ کوئی پتہ نہیں کہ کہاں آ گیا ہوں، ادھر سے دشمن کے تعاقب کا خوف، ہر لحاظ سے فقر ہی فقر. اس لیے ایسے موقع پر انسان کو یہ بھی نہیں سمجھ آتا مانگوں تو مانگوں کیا. ربی انی لما انزلت الی من خیر، کوئی بھی خیر، میری حاجت تو جانتا، میں تو فقیر ہوں، میری ساری ضرورتیں تیرے سامنے، دینے والا تو ہے، تو خیر عطا کر، میں ہر طرح کی خیر کا محتاج ہوں. اب بہت ہی جامع دعا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کے علاوہ یہ دعا بھی دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں پر مشتمل دعا ہے، کیونکہ جب یہ دعا قبول ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کو گھر بھی مل گیا، کام بھی مل گیا، بیوی بھی مل گئی، شادی بھی ہو گئی، جاب بھی مل گئی، ٹھکانہ بھی مل گیا. یہی 3 چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی میں بڑے ہم و غم کا سبب ہوتی ہیں. کبھی شادی ہو جاتی تو جاب نہیں، کبھی جاب ہے تو رشتہ نہیں ملتا، اور کبھی جاب اور بیوی ہے لیکن گھر کوئی نہیں ہے، بے گھر ہیں، ہوم لیس ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ لڑکیوں کی مدد کر کے پانی پلا کے تولی الی الظل، ان سے کچھ بھی نہیں کہا، نہ کوئی مطالبہ کیا، نہ کسی اجر کی توقع رکھی، مانگا سب کچھ اللہ سے. اور پھر آپ دیکھیے کہ من خیر، ان میں صرف یہ 3 چیزیں بھی نہیں ہیں، علم اور حکمت اور صبر اور شکر اور نیکی کی توفیق، بہت کچھ ہے. یعنی خیر اور بھلائی کی جتنی چیزیں وہ سب اس کے اندر آ جاتی. خیر نکرہ ہے یہاں، ہر طرح کی خیر. پھر ان دونوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، کہنے لگی میرے والد تمہیں بلا رہے ہیں تاکہ تمہیں اس کی اجرت دیں جو تم نے ہمارے لیے پانی پلایا ہے. چنانچہ جب وہ اس کے پاس آیا اور اس سے سارا قصہ بیان کیا تو اس نے کہا ڈرو نہیں، تم ظالم قوم سے نجات پا گئے ہو، یہاں وہ نہیں آ سکتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غیر متوقع طور پر موسیٰ علیہ السلام کے لیے فوراً انتظام کر دیا اور وہ بچی آئی اور ان کو اپنے گھر لے گئی. یہاں پر الاستحیاء خاص طور پر شرم و حیا کی بات ہوئی ہے عورت کے لیے،
اور یہ عمدہ خصلتوں میں سے ہے اور یہ ایمان کی علامت ہے. بعض اوقات ہم حجاب بھی پہن لیتے، سب کچھ کر لیتے ہیں لیکن حیا نہیں ہوتی، مردوں کے ساتھ معاملہ کرنا نہیں آتا. تو شرم و حیا جو ہے یہ انسان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے، اور حیا نہ رہے تو ایمان بھی جاتا ہے، اور جس انسان میں حیا نہ ہو اسے کسی خیر کی توقع نہیں رکھ سکتے. ان دونوں میں سے ایک کہنے لگی اے ابا جان آپ اسے اجرت پر رکھ لیں. اب یہاں بھی نام نہیں بتایا گیا. بہترین شخص جسے آپ اجرت پر رکھیں وہی ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو. انتہائی سمجھدار فراست والی خاتون ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ فراست والے 3 لوگ ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فراست، عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، عزیز مصر کی یوسف علیہ السلام کے بارے میں، اکرمی مصباح اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اس خاتون کی فراست. اور پھر یہ کہ 2 بڑی اہم کوالٹیز بتائیں، قوت اور امانت. یہ ذمہ داری دیتے ہوئے دیکھنی چاہیے. معاملات میں خرابی تب ہوتی ہے، لوگ ذمہ داریاں اس وقت نہیں اٹھا پاتے جب ان میں یہ 2 صفات نہ ہو یا ان میں سے ایک نہ ہو، تو پھر وہ کام صحیح نہیں کرتے. تو عورت کی بہترین صفات میں سے حیاداری اور مرد کی بہترین صفات میں سے قوت اور امانت داری. اور اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے. اس نے کہا میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے اس شرط پہ کرنا چاہتا ہوں کہ تم میرے ہاں 8 سال مزدوری کرو، پھر اگر تم 10 سال پورے کرو تو یہ تمہاری طرف سے احسان ہے اور میں تم پر مشقت نہیں ڈالنا چاہتا. انشاءاللہ تم ضرور مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے. اب یہ لڑکی والوں کی طرف سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا گیا. اور شادی میں ایسے مطالبے نہیں رکھنے چاہیے کہ دوسرا مشقت میں پڑ جائے. وما اريد ان اشق علیک، زبردستی نہیں ہے کوئی. جو انسان جتنا نیک ہوتا ہے نا اس کے اندر اتنی عاجزی بڑھتی چلی جاتی ہے. تو جہاں موسیٰ علیہ السلام کے اندر عاجزی ہے وہاں جس شخص سے واسطہ پڑا اس کے اندر بھی بہت عاجزی ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین. اس نے کہا یہ بات میرے اور تیرے درمیان طے ہو گئی، ان دونوں میں سے جو بھی مدت میں پوری کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، اور جو بات ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر نگران ہے. اللہ کو گواہ بنا لیا.